محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ ضمانت دینے والا وہ شخص ہے جس شخص نے ہمیں اللہ کا ایک ہونے کا بتایا، جس ذات نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر یقین کر کے مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب وہی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر مجھے 6 کاموں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اصحاب کرام تو بے تاب تھے، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں وہ کون سے 6 کام ہیں تاکہ ہم کریں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا نماز۔ تم مجھے نماز کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نماز سے مراد فرض نماز ہے، اس میں تہجد نہیں ہے، اس میں اوابین، چاشت، اشراق آپ کے اور نوافل نہیں ہیں۔ جو نماز اسلام نے آپ کے اوپر ضروری کی، اسلام کہتا ہے تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو کہ ہم اس نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شخص کو جنت کی گارنٹی ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی، نماز کی گارنٹی دے دی، جب سے اس کے اوپر فرض ہوئی جب تک فوت نہیں ہوا تب تک پڑھتا رہا، جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ زکوٰۃ، جو مجھے زکوٰۃ کی گارنٹی دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ بھی ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ جو صاحب استطاعت، صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے اوپر، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اپنے مال سے صرف وہ حصہ جو اللہ نے فرض قرار دیا اس کے اوپر اگر وہ نکالتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی گارنٹی ہے اس شخص کے لیے کہ تو نے فرض کی ادائیگی کی، اپنا فرض نبھایا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی گارنٹی دے دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ الامانت، امین ہو شخص۔ ہم امانت کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے پاس پیسے رکھے، اس نے پیسے واپس دے دیے۔ آپ کسی کی زندگی کے امین ہو، آپ کسی کے شوہر ہو، آپ کسی کی بیوی ہیں، آپ کسی کے باپ ہو، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، سب کی زندگیاں آپ کے پاس امانت ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں میں کس طرح پیش آتے ہیں، اسلام یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق امین رہے، امانت دار رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو گارنٹی ہے۔ یہ تو صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، امین ہونا، اور یہ صفت مدینہ کے مسلمانوں نے نہیں دی، مکہ کے کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اتنا سچا نبی، اتنا امانت دار نبی اور اس کی امت کا اگر کوئی فرد کہے کہ ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم امین ہونے کی گارنٹی دے دو، مجھ سے جنت کی گارنٹی لے لو۔ اور آگے فرمایا کہ والفرج، اپنی عصمت کی گارنٹی دو۔ آپ کی جوانی بے داغ ہوگی، آپ کی جوانی کے اوپر کوئی داغ نہیں آئے گا، آپ کی عصمت پامال نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی جوانی کا حفاظت کی، اپنی ہی عزت کی حفاظت کی، اپنی ہی عفت کی حفاظت کی، اور جس شخص نے وہ
کردار کے لحاظ سے تو بڑا ہوا ہی ہوا، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس بھی وہ شخص محسوس کرے گا، اور اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر سرخرو پاتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دلوائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا والبطن، حلال روزی۔ اللہ کا کامل ولی بننے کے لیے، برگزیدہ بننے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز وہ روزی حلال کی ہو۔ اگر رزق آپ حلال کا کھاتے ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ہے، جس کو اللہ نے تھوڑا دیا اس سے تھوڑے کا حساب لے گا، جس کو اللہ نے زیادہ دیا اس سے زیادہ کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور حرام کی طرف آپ کا ہاتھ نہیں بڑھا، آپ نے اپنے پیٹ کے اندر، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حلال کا نوالا ڈالا، تو قدرت کے اس حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی بن کے رائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ کہ تم حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کی ضمانت دو مجھے، میں تمہیں حلال کھانے کی وجہ سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا واللسان، زبان کی گارنٹی دو، جس زبان کو کینچی کی طرح چلاتے ہیں ہم، سچ آئے، جھوٹ آئے، کسی کی دل آزاری آئے، کسی کو بےعزت کرنا ہو، کسی کو ہیچ کرنا ہو، اسی زبان کے متعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نکال کے پکڑا اس کو، اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ معاذ اس کو کنٹرول میں رکھ، اس کو قابو میں رکھ۔ معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کو قابو کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کو جہاں استعمال کرنا ہو وہاں کر، بہتری کے لیے اس زبان کو استعمال کر۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں زبان کا استعمال ضروری نہ ہو وہاں آپ زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ 6 کام ہیں، کوئی اتنے مشکل نہیں ہے۔ اگر 6 کاموں کی وجہ سے جنت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو یہ 6 امور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو، اہل و عیال کو جنت کا مستحق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔